بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ کی نظر نہر کنارے بیٹھے مٹی کے گھروندے بناتے ایک درویش پر پڑی۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ درویش اپنے کام میں مگن بولا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ بادشاہ نے مذاق سے پوچھا، کتنے میں بیچو گے؟ درویش نے کہا، 1 درہم میں۔ بادشاہ نے یہ سنا تو ہنستا ہوا چل دیا۔ پیچھے کھڑی ملکہ یہ ساری گفتگو سن رہی تھی، آگے بڑھی اور بولی، حضور میں خریدار ہوں، یہ لیجئے 1 درہم۔ درویش نے سر اٹھائے بغیر ہی درہم لیا اور مٹی سے بنا گھروندا ملکہ کو تھما دیا۔ امور سلطنت سے فارغ ہو کر بادشاہ آرام کر رہا تھا۔ آنکھ لگتے ہی خواب میں خود کو جنت میں سیر کرتے پایا۔ سیر کے دوران بادشاہ کی نظر ایک خوبصورت محل پر پڑی، جس کے ماتھے پر ملکہ کا نام لکھا تھا۔ محل کی خوبصورتی اتنی دلکش تھی کہ بادشاہ کے قدم بے اختیار ہی محل کی طرف اٹھ گئے۔ جوں ہی وہ دروازے پر پہنچا، اسے محل کے نگران نے روک لیا۔ بادشاہ بولا، میں حاکم وقت ہوں اور یہ محل پر جس کا نام لکھا ہے وہ میری ملکہ ہے۔ محل کا نگران بولا، یہاں کا ضابطہ ہے کہ جس کا نام ہے صرف وہی اندر جا سکتا ہے۔ اسی تکرار کے دوران بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ کئی دن تک بادشاہ یہی خواب دیکھتا رہا۔ تجسس بڑھتا رہا کہ ملکہ کا وہ کون سا عمل ہے جس کے باعث اسے یہ محل ملا ہوگا۔ اسی کشمکش کے ہاتھوں مجبور ہو کر ملکہ کو خود پر بیتنے والے واقعات بتا کر پوچھتا ہے کہ مجھے اپنا وہ خاص عمل بتاؤ جس کے باعث تمہیں وہ محل ملا۔ ملکہ بولی، حضور میں تو بہت گنہگار ہوں، کوئی ایسا عمل نہیں جس کا صلہ میں محل کو قرار دوں۔ ہاں، چند دن پہلے سیر کے دوران حضور نے جس درویش کو مٹی کے گھروندے بناتے دیکھا تھا، بس اسی سے 1 درہم دے کر محل خریدا تھا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے بیتا منظر گھوم گیا۔ بادشاہ نے تمام وزراء کو ہدایت کی کہ درویش جہاں ملے فوراً اس کی اطلاع دی جائے۔ چند دن بعد بادشاہ کو بتایا گیا کہ درویش شہر کنارے بیٹھا ہے۔ بادشاہ مارے خوشی کے سرپٹ گھوڑا دوڑاتا شہر کنارے پہنچا۔ دیکھا تو درویش آج بھی مٹی کے گھروندے بنا رہا ہے۔ فرتے جذبات سے بے قابو ہو کر بادشاہ بولا، حضور کیا بنا رہے ہیں؟ درویش اسی بے نیازی سے بولا، جنت کے محل۔ بادشاہ کی مراد بر آئی، فوراً بولا، کیا قیمت ہے؟ درویش مسکرا کر بولا، تمہاری پوری سلطنت۔ یہ سنتے ہی بادشاہ چکرا کر رہ گیا، لیکن ادب سے بولا، ابھی چند دن پہلے ہی تو آپ نے یہ محل صرف 1 درہم میں ملکہ کو بیچا تھا۔ آج ایسا کیا ہوا کہ اس کی قیمت پوری سلطنت ہو گئی؟ درویش نے سر اٹھایا اور گہرے لہجے میں بولا، سن بادشاہ، ملکہ نے مجھ سے بغیر دیکھے میری زبان پر اعتبار کر کے محل خریدا تھا، لیکن تم تو دیکھ کر آئے ہو، اس لیے آج قیمت بھی میری مرضی کی ہوگی۔ بادشاہ نے اسی دن شاہی فرمان میں پوری سلطنت لکھ کر درویش کے حوالے کی اور مٹی کا گھروندا لیے جب لوٹنے لگا تو درویش نے آواز دی، بادشاہ تمہاری پوری سلطنت اور ملکہ کا 1 درہم میرے لیے برابر ہے۔ میرے لیے وہی ذات کافی ہے
جو بے نیاز ہے، یہ سلطنت اور درہم تمہیں ہی مبارک ہوں۔ تاریخ میں یہ بادشاہ وقت ہارون رشید تھا، جس کی سلطنت ایشیا سے لے کر یورپ تک پھیلی ہوئی تھی، اور درویش جس کا نام بہلول تھا، وہ بے تاج بادشاہ تھا، جس کی بادشاہی سرحدوں کی حدود و قیود سے ماورا تھی۔ ایک دفعہ حضرت بہلول گزر رہے تھے کہ ایک بچے کو دیکھا، وہ کھڑا رو رہا تھا اور دوسرے بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید اس کے پاس اخروٹ نہیں ہے، اس لیے رو رہا ہے، میں اس بچے کو اخروٹ لے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، بیٹا رو نہیں، میں تجھے اخروٹ لے دیتا ہوں، تو بھی کھیل۔ اس بچے نے کہا، بہلول کیا ہم دنیا میں کھیلنے آئے ہیں؟ حضرت بہلول دانا کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ بچہ ایسا جواب دے گا۔ انہوں نے کہا، اچھا پھر کیا کرنے آئے ہیں؟ بچے نے کہا، اللہ تعالی کی عبادت کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، بچے ابھی تو تم بہت چھوٹے ہو، تمہارے غم کی یہ چیز نہیں ہے، ابھی تو تمہارا اس منزل میں آنے میں بہت وقت پڑا ہے۔ تو اس بچے نے کہا، ارے بہلول مجھے دھوکہ نہ دے، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، وہ صبح جب آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیوں سے جلاتی ہے اور پھر بعد میں بڑی لکڑیاں رکھتی ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں دوزخ مجھ سے نہ جلائی جائے اور میرے اوپر بڑوں کو نہ ڈالا جائے۔ یہ سن کر حضرت بہلول بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ماشاءاللہ یہ اس وقت کے بچے کی سوچ تھی۔ اللہ ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنے ارد گرد گدھ تلاش کریں۔ گدھ ایک مردار گوشت کھانے والا پرندہ ہے، جس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک غور و فکر کا پیغام دیا ہے۔ اس کا کھاتے ہوئے پیٹ تو بھر جاتا ہے، لیکن بھوک ختم نہیں ہوتی، تو وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور بھاگتے بھاگتے کھایا ہوا الٹ دیتا ہے، الٹی کے بعد پھر کھانے لگ جاتا ہے، پھر پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن بھوک ختم نہیں ہوتی۔ اس طرح وہ بار بار یہی عمل دہراتا ہے، لیکن بھوک نہیں ختم ہوتی، کیونکہ وہ حرام اور مردار کھاتا ہے۔ یہ قدرت کے وضع کردہ آفاقی اصول ہیں، جو حرام کھانے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ وہ کچھ لوگوں کو اختیار دے کر بھرپور موقع دیتی ہے کہ جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، مگر سیری کی لذت سے ہمیشہ محروم رہو گے۔ مال حرام کھانا تمہارے لیے ایک مشقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حرام کھانے سے پیٹ تو بھر جائے گا، لیکن تمہاری بھوک کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آسانی اور عافیت کے ساتھ، آمین یا رب العالمین۔